پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید شہباز صاحب. انفیکٹ ایک جو تجویز بھی تھی اور ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اس طرف ہم جا رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے جو کیش ٹرانزیکشن ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے. گویا کہ 10,000 سے اوپر ہونی نہیں چاہیے. جب نہیں ہوگی تو لامحالہ طور پہ اکانومی ڈاکومنٹ ہو جائے گی. یہ جو کیش کاروبار ختم ہونا چاہیے تھا بٹ وہ ہو نہیں پایا. آپ کو لگتا ہے اگر اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا جاتا تو شاید وہ فروٹفل ہوتا، اور جو ہم کہتے ہیں کہ مور دین 100 بلین کے کہا جا رہا ہے کہ انڈاکومنٹڈ اکانومی اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بول لیں. ہمیں یہ پہلے یہ چاہیے کہ کہاں کہاں ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے حقائق آنے چاہیے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا. اصل میں معاملہ اگر آپ جا کے سنیں گے تو ایف بی آر والے تاجر کہیں گے کہ ایف بی آر والے چور ہیں، وہ یہ کہتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم ٹیکس نہیں دیتے. اگر وہ صحیح ہو جائیں گے تب ٹیکس دیں گے. یہ الزام بالکل غلط ہے. ایف بی آر فرشتہ نہیں ہے، مگر اگر ٹیکس والا 100 چوری کرتا ہے تو صرف 5 روپے ایف بی آر کو دیتا ہے، 95 وہ خود لے کے جاتا ہے. مگر بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومتیں بازی میں صاحب اقتدار رہی ہیں، انکلوڈنگ پاکستان آرمی، وہ کبھی بھی پاکستان میں ٹیکس کی صحیح ریفارم کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں رہے ہیں. انہوں نے سمجھوتے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے مارکیٹ کے سامنے جھک گئے ہیں، انہوں نے تاجروں کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں، انہوں نے ایگریکلچر انکم کو پراپرلی ڈاکومنٹ نہیں ہونے دیا ہے. اب پاکستان اس جگہ پر آ گیا ہے کہ وہ ایک دوراہے پہ کھڑا ہے. ایک طرف یہ مافیا ہے اور ایک طرف پاکستان کا سروائیول ہے. پاکستان کی سروائیول ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ 14,000 جو ہے وہ 20,000 ہو، اور اس کے بغیر پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا. اور یہ لوگ 14,000 کو 20,000 نہیں ہونے دیں گے. یہ ریاست سے زیادہ مضبوط ہیں. اب ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. جی شہباز صاحب، انفیکٹ موجودہ چیئرمین ایف بی آر لنگڑیال صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ ملک کے 95% لوگ تو ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہیں، صرف 5% دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ٹیکس چوری کر رہے ہیں. تو میں اگر آپ سے جانوں بطور سابق چیئرمین، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ٹیکس لیکیجز ہے سر؟ اگر اس کو ہم میئر کریں تو کتنی کچھ ہے سالانہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں؟ آپ نمبر آف پیپل بتانا چاہتے ہیں یا اماؤنٹ کی بات کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی اماؤنٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں. اماؤنٹ میرے حساب سے اماؤنٹ جو ہے، میں کہہ رہا ہوں اس وقت 14,000 بلین کا ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے پاکستان میں. پاکستان میں بڑے آسانی سے جو ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے وہ 20,000 بلین ہے. تو کم از کم 6,000 بلین کا 6,000 ارب کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے جو نہیں دیا جا رہا. صحیح. اور انفیکٹ اگین پھر ہم سر آتے ہیں نا اس ایشو پہ. 6,000 ارب تو بڑا ایک اچھا بڑا اماؤنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہر سی بات اگر یہ ایڈ اپ ہوتا ہے تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بھی یقینی طور پہ انہینس ہوگی. لیکن اگین جب اب سر ہم اب کریکٹر جی وہ اگر آپ 6,000 ارب ایڈ کر دیں تو آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تقریباً 15 ہو جائے گا، جو کہ بڑا ریزنیبل ریشو ہوگا. اور سر انفیکٹ اگر ہم کریکٹیو میئرز کی طرف آئیں، جی کریکٹیو میئرز کی طرف اگر آئیں ہم، تو اب آپ بطور سابق چیئرمین کیا تجویز کرتے ہیں؟ اگین وہ سیکٹر جو ٹیکس نیٹ پہ نہیں آتے، بٹ ان فیکٹرز کو ہم کیسے ایکسپوز کریں کہ جی یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو پا رہا. اور اگین پھر آئی ایم ایف کی جانب سے بھی بار بار یہی مطالبہ ہم سے کیا جاتا ہے کہ بیس کو بڑھائیں. سر اب وے فارورڈ کیا ہے؟ وہ ریٹیلرز ہوں، ہول سیلرز ہوں، کیسے لے کے آئیں؟ ہو سکتا ہے کہ سلوشن اور بھی موجود ہو. دیکھیں میں آپ کو شیرازی صاحب ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آپ پاکستان کی کسی بڑی جنرل اسٹور میں چلے جائیں، اس میں امپورٹڈ شیمپو بھی ہوگا، اس میں آٹا دال چینی بھی ہوگا، اس کے اندر الیکٹرانک کے آئٹم بھی رکھے ہوں گے، اس میں بچوں کی فراقیں بھی ہوں گی، اس کے اندر چائنا کی امپورٹڈ گڈس بھی ہوگی. اب وہ جو آدمی اس دکان کو چلا رہا ہے وہ چائنیز گڈس بیچ رہا ہے
جو ہیویلی انڈر انوائسڈ ہے وہ اس پہ ٹیکس دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے وہ چائنیز انڈر انوائس لی ہے 10 روپے کی اور بیچ رہا ہے وہ 100 روپے کی، اور 90 روپے وہ کتابوں کے باہر سے دے رہا ہے، اور یہ اس کا تعلق انڈر انوائس چائنیز پروڈکٹ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ اس کو قتل کر دیں گے پھر بھی وہ اس پہ ٹیکس نہیں دے سکتا۔ اب اس سے آگے چلیں، اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اسی آدمی کے پاس پڑی ہوئی ہے شیمپو، اس کے پاس پڑا ہوا ہے چاکلیٹ، اس کے پاس پڑا ہوا ہے بہت سی چیزیں جو اسمگلڈ ہو کے آئی ہیں۔ اس سے آگے چلے، اس کے پاس چیزیں پڑی ہیں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے چوری ہوئی ہے، اس کے پاس وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو اگر فیکٹری میں 100 بنی ہیں تو 80 دکھائی ہے اور 20 دکھائی نہیں گئی۔ تو یہ اگر وہ دکان والا، آپ اس دکان والے کو کہیں کہ تم ٹیکس دو، تو وہ کہے گا کہ شبر صاحب وہ جو میں نے خریدی ہے جس کی دکان والے نے مجھے رسید نہیں دی، وہ چائنیز جو انڈر انوائسڈ ہے اس کی مجھے رسید نہیں آئی، جو اسمگلڈ ہے اس کی رسید میرے پاس نہیں ہے، ایرانی اسمگلنگ کی میرے پاس رسید نہیں ہے، تو میں اگر ساری سیل دکھا دوں گا تو میں کیسے پاکستان میں ٹیکس دوں گا؟ تو وہ مر جائے گا مگر ٹیکس نہیں دے گا۔ تو اگر آپ نے یہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے 3-4 موٹے حساب رکھے ہیں، اگر آپ ان کو کور نہیں کریں گے تو پاکستان میں کبھی بھی آپ ٹیکس کا نظام نہیں چلا سکتے۔ اب پاکستان میں آپ چائنیز انڈر ایڈوائزنگ کو ہاتھ نہیں ڈال پا رہے ہیں، آپ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہاتھ نہیں ڈال پا رہے ہیں، آپ اسمگلنگ کو ہاتھ نہیں ڈال پا رہے ہیں، آپ مینوفیکچرنگ کی انڈر رپورٹنگ کو ہاتھ نہیں ڈال پا رہے ہیں۔ تو جب بازار، اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، پاکستان میں اس وقت ریشمی کپڑا 1 گز بھی نہیں بنتا ہے اور 1 گز بھی شاید امپورٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ریشمی کپڑا کہاں سے بک رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اب مجھے یہ بتائیں شیرازی صاحب، ہم ٹیکس کر رہے ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس دکان کے اوپر اسمگلڈ اور انڈر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ والا اور اسمگلڈ ایرانی شیمپو نہیں رکھا ہوا؟ کیا اس کے اندر چائنیز کے کھلونے نہیں رکھے ہوئے؟ تو پھر آپ بتائیں وہ دکاندار کیسے ٹیکس دے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ لیکن لاسٹلی یہ بھی دکاندار بالکل یقینی طور پہ آپ ٹھیک ہے، جی کنٹینیو پلیز سر۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اب یہ مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہوگا، آپ کو چائنیز انڈر انوائسنگ کو سیٹل کرنا پڑے گا، اور آپ کے جو چائنا سے تعلقات ہیں سیاسی اور وہ، اس میں آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج 2 روپے کا کرنسی ایکسچینج میں روپے میں گراوٹ آئی ہے، جبکہ ایک ادارہ انوالو ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو آگے پیچھے ہوتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ حوالے کی ٹریڈ ہوتی ہے، اور وہ حوالے کی ٹریڈ چائنیز انڈر ایڈوائزنگ کو فائنینس کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ شیرازی صاحب، یہ سب چیزوں نے ملک کی جڑیں ہلا دی ہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ 37A میں اریسٹ کی پاور دے دی اور یہ کر دی اور وہ کر دی، اور فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، وہاں چیئرمین صاحب کو بلا لیا۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ان کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا۔ وہ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا کہاں پرابلم ہے۔ کیا ایرانی اسمگلنگ بند ہو گئی ہے یا چل رہی ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے۔ یقیناً چل رہی ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے کیا مل رہے ہیں کہ جی، تو پھر آپ کیا، جب ایرانی اسمگلنگ چل رہی ہے تو وہ سامان پاکستان میں بک رہا ہے، کیا اس پہ ٹیکس دے رہا ہے کوئی؟ یقیناً کوئی نہیں۔ کیا دے رہا ہے کوئی ٹیکس؟ کیا افغان ٹرانزٹ کی آئٹم کراچی میں، تو یہ ریشمی کپڑا کہاں سے بک رہا ہے؟ پٹھان بیچ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں ریشمی کپڑے کی دکان صرف پٹھان کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ ریشمی کپڑے
جی جی بالکل یہی تو میں سوالات یہ ہیں کہہ سر، رہا یہی ہوں سوالات جب ہیں اتنے اس میں کوئی جی جی تو اب مجھے بتائیے جب آپ ان سوالات کو حل نہیں کرتے تو جب اچھا اب مجھے آ جائے ایگریکلچر انکم پر، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کاشتکار جب سبزی بیچ دیتا ہے، دودھ والا دودھ بیچ دیتا ہے، گائے اور جو پھل بک جاتے ہیں، درمیان میں جو آڑتی ہے وہ اس کو 2 گنے میں شہر میں بیچتا ہے، کبھی کسی آڑتی نے 1 پیسے کا ٹیکس دیا ہے؟ کسی آڑتی نے یقیناً کبھی جواب پاکستان میں ایک جی جی آپ بتائیں، بولے جی فرمائیے جی 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 بالکل یہی جواب سر، یہ جتنے بھی سوالات آپ کر رہے ہیں ان کے جواب نفی میں ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کنکلوڈ کریں سر اس کو، تاکہ سیگمنٹ ایک اور ہم نے کرنا ہے، تو کنکلوڈ کیجیے گا سر، لاسٹ کمنٹ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں افتخار شیرازی صاحب کہ ہمارا جو کھیل تھا، جو ہم معیشت کے ساتھ کھیل رہے تھے اور جو ہم نے یہ دروازے سارے کھلے رکھے تھے، وہ اب ہماری مصیبت یہ آ گئی ہے کہ ہمارے پاس چوائسز نہیں ہیں اور ہمیں وہ بند کرنے پڑیں گے۔ مگر بند جب ہم کرنے جاتے ہیں تو ہماری قوم اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ حد تک وہ جائز ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں ٹیکس نہیں دیا ہے۔ جب آپ ان سے ٹیکس لینے جائیں گے تو وہ ریزسٹنس کریں گے، اور ہماری حکومتیں چاہے وہ فوجی حکومتیں ہوں، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ ان کے سامنے کھڑی ہو، تو ہم تھوڑے دن کے بعد بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہیں پہ آ جاتے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے۔ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10-8 10-9-10 پہ چلتا رہتا ہے، اور وہ صرف وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں جو لوگ آلریڈی آپ کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، جیسے سیلری ہے یا بڑی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہے۔ بہت شکریہ شبر زیدی صاحب دینے کے لیے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد کچھ ملک کے سیاسی حالات وہ بھی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے، کیوں نہیں لے رہے، ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔